اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو میرا اور کنی کا سلام۔ ہم آپ کو باپ اور بیٹے روح القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کلیسائی اعتبار سے سال اول کا تیسرا روزوں کا اتوار ہے، اور آج کا اتوار جو ہے اور آج کی جو انجیل جو ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس سال ہم متی کی انجیل کر رہے تھے، لیکن روزوں کے ان دنوں میں بلکہ کچھ اور دنوں میں بھی کبھی کبھی ہم یوحنا کی انجیل کو بیچ میں لے آتے ہیں، اور یوحنا کی انجیل جو ہے وہ کسی سال کے مطابق اس کو مخصوص نہیں کیا گیا کہ وہ کسی سال کے لیے ہوگی۔ 3 سالوں کی جو سائیکل ہے اس میں متی، مرکز، لوکا ہیں، اور یوحنا کی انجیل وقتاً فوقتاً اس کو ان ہر سال میں کہیں نہ کہیں استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ آج ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ ہم یوحنا کی انجیل سے پڑھیں گے، اور روزوں کے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ اور بھی تلاوتیں جو ہوں گی وہ یوحنا ہی کی انجیل سے ہوں گی۔ تو بائبلز لے آئیے اور میں آپ کو حوالے دیتا ہوں، آپ کو تلاوتیں دیتا ہوں تاکہ ہم وہ پڑھیں۔ آج کی پہلی تلاوت ہے خروج کی کتاب، اس کا 17واں باب، 3 آیت سے لے کے 7ویں آیت تک، اور آج کا زبور ہے زبور 95۔ اس کی پہلی 2 آیتیں اور پھر 6 آیت سے 9 آیت تک۔ دوسری تلاوت ہے پولس رسول کا خط رومیوں کے نام، اس کا 5واں باب، پہلی سے 2 آیت، 5ویں سے 8ویں آیت تک۔ یہ ذرا پھر سن لیجئے، 5واں باب، پہلی 2 آیتیں ہیں، اور پھر 5ویں، 6، 7ویں اور 8ویں آیت۔ اور آج کی انجیل ہے مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا 4تھا باب، 5ویں آیت سے لے کے 42ویں آیت تک۔ یہ بڑی طویل انجیل ہے، لیکن ہم پوری پڑھیں گے کیونکہ اس پوری انجیل میں بہت سی چیزوں کی وضاحت کی گئی ہے، اور ہم بجائے اس کے کہ میں آپ سے گفتگو کروں اس پہ، ہم اس میں سے دیکھیں گے کہ وہ ہمیں کیا سبق دے رہی ہے، ہمیں کیا بتا رہی ہے۔ تو پہلے ہم پرانے عہد نامے کی تلاوت پڑھیں گے، خروج کی کتاب، اس کا 17واں باب، 3 آیت سے لے کے 7ویں آیت تک۔ اس میں لکھا ہے، اور وہاں لوگ پانی کے پیاسے ہوئے اور موسیٰ پر کڑکڑانے لگے اور کہا، تو ہمیں مصر سے یہاں کیوں لایا تاکہ ہمیں اور ہمارے لڑکوں اور ہمارے معاشی کو پیاس سے ہلاک کرے؟ تب موسیٰ نے خداوند سے فریاد کر کے کہا، میں ان لوگوں سے کیا کروں؟ ابھی تھوڑی دیر میں وہ مجھے سنسار کریں گے۔ تب خداوند نے اسے فرمایا، لوگوں کے آگے جا اور اسرائیل کے بزرگوں کو ساتھ لے، اور اپنا وہ عصا جو تو نے دریا پر مارا تھا اپنے ہاتھ میں لے کر چل دے۔ دیکھ، میں تیرے آگے حریب میں چٹان پر کھڑا ہوں گا، تو اس چٹان کو مارنا، تب اس میں سے پانی نکلے گا تو لوگ اسے پئیں گے۔ چنانچہ موسیٰ نے بنی اسرائیل کے بزرگوں کے روبرو ایسا ہی کیا، اور اس جگہ کا نام مسا اور مریبا رکھا، کیونکہ بنی اسرائیل نے جھگڑا کیا اور خداوند کو آزمایا یہ کہہ کر کہ آیا خدا ہمارے درمیان ہے یا نہیں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ تو آئیے ہم انجیل جلیل سنیں۔ انجیل جلیل ہے یوحنا کی انجیل، 4تھا باب، 5ویں سے 42ویں آیت تک۔ تب وہ سامریا کے ایک شہر تک آیا جو سوکار کہلاتا ہے، اس خطہ کے نزدیک
جو یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دیا تھا، اور یعقوب کا چشمہ وہیں تھا۔ چنانچہ یسوع سفر سے ماندہ ہو کر یوں ہی چشمے پر بیٹھ گیا۔ یہ 6 گھنٹے کے قریب تھا۔ جب سامریا کی ایک عورت پانی بھرنے آئی، یسوع نے اس سے کہا کہ مجھے پینے کو دے، کیونکہ اس کے شاگرد شہر میں رسد خریدنے گئے تھے۔ اس سامری عورت نے اس سے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سے سامری عورت سے پینے کو کیوں کر مانگتا ہے؟ کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں کرتے۔ یسوع نے جواب دیا اور اس سے کہا کہ اگر تو خدا کی نعمت جانتی اور یہ بھی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے کہ مجھے پینے کو دے، تو اس سے مانگتی، وہ تجھے زندہ پانی دیتا۔ اس نے اس سے کہا کہ اے آقا، تیرے پاس ڈول تو ہے نہیں اور کنواں گہرا ہے، پھر تو نے وہ زندہ پانی کہاں سے پایا؟ کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بڑا ہے، جس نے ہمیں یہ کنواں دیا، اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے اور اس کے جانوروں نے اس میں سے پیا؟ یسوع نے جواب دیا اور اس سے کہا، جو کوئی یہ پانی پیے پھر پیاسا ہوگا، مگر جو کوئی وہ پانی پیے گا جو میں اسے دوں گا، وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا اس میں پانی کا چشمہ بن جائے گا، جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ عورت نے اس سے کہا، ہے آقا، وہ پانی مجھے دے کہ میں پھر پیاسی نہ ہوں اور نہ بھرنے کو یہاں آؤں۔ اس نے اس سے کہا، جا کر اپنے شوہر کو بلا اور یہاں آ۔ عورت نے جواب دیا اور کہا کہ میں شوہر نہیں رکھتی ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا کہ تو نے درست کہا ہے کہ میں شوہر نہیں رکھتی ہوں، کیونکہ تو 5 شوہر کر چکی ہے، اور وہ جو اب رکھتی ہے تیرا شوہر نہیں ہے۔ تو نے یہ سچ کہا۔ عورت نے اس سے کہا، اے آقا، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے۔ ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی، اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرستش کرنی چاہیے یروشلم میں ہے۔ یسوع نے اس سے کہا کہ بی بی، میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر نہ یروشلم پر باپ کی پرستش کرو گے۔ تم اس کی جسے نہیں جانتے پرستش کرتے ہو، ہم اس کی جسے جانتے ہیں پرستش کرتے ہیں، کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے۔ لیکن وہ وقت آتا ہے، بلکہ ابھی ہے، کہ سچے پرستار روح اور سچائی سے باپ کی پرستش کریں گے، کیونکہ باپ اپنے پرستار ایسے ہی چاہتا ہے۔ خدا روح ہے، اور جو اس کی پرستش کرتے ہیں انہیں ضرور ہے کہ روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ عورت نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ ماشیخ یعنی المسیح آنے والا ہے۔ جب وہ آئے گا تو ہمیں سب باتیں بتائے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، میں جو تجھ سے بول رہا ہوں وہی ہوں۔ اتنے میں اس کے شاگرد آ گئے اور متعجب ہوئے کہ وہ عورت سے باتیں کرتا ہے، مگر کسی نے نہ کہا کہ تو کیا چاہتا ہے، یہ اس سے کیوں باتیں کرتا ہے۔ تب عورت نے اپنا گھڑا چھوڑا اور شہر میں جا کر لوگوں سے کہا، آؤ ایک آدمی کو دیکھو جس نے سب کام جو میں نے کیے مجھے بتا دیے ہیں۔ کیا یہ المسیح نہیں؟ اس پر وہ شہر سے نکلے اور اس کے پاس آئے۔ اتنے میں اس کے شاگردوں نے اس سے درخواست کر کے کہا کہ ربی، کچھ کھا لے۔ لیکن اس نے ان سے کہا، میرے پاس کھانے کے لیے ایسی خوراک ہے جسے تم نہیں جانتے۔ اس لیے شاگرد آپس میں کہنے لگے کہ کیا کوئی اس کے لیے کھانا لایا ہے؟ یسوع نے ان سے کہا، میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی بجا لاؤں اور اس کا کام پورا کروں۔ کیا تم کہتے ہو کہ 4 مہینے بعد فصل ہوگی؟ دیکھو، میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی آنکھیں اٹھاؤ اور کھیتوں کو دیکھو، وہ کاٹنے کے لیے پک چکے ہیں، اور کاٹنے والا مزدوری پاتا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے پھل جمع کرتا ہے، تاکہ وہ جو بوتا ہے اور وہ جو کاٹتا ہے دونوں ایک ساتھ خوشی کریں۔ اور اس پر یہ
مثل صادق آتی ہے کہ ایک بوتا ہے اور دوسرا کاٹتا ہے. میں نے تمہیں بھیجا ہے تاکہ جس میں تم نے محنت نہیں کی اسے کاٹو. اوروں نے محنت کی اور تم ان کی محنت میں داخل ہوئے. اور اس شہر کے بہت سے سامری اس عورت کے کہنے سے جس نے گواہی دی کہ اس نے میرے ساتھ میرے سب کام مجھے بتا دیے ہیں اس پر ایمان لائے. بس ان سامریوں نے اس کے پاس آ کر اس کی منت کی کہ ہمارے پاس رہ. چنانچہ وہ 2 روز وہاں رہا اور اس کے کلام کے سبب سے اور بھی بہت سے ایمان لائے. اور اس عورت سے کہا، اے عورت، ہم تیرے کہنے سے ایمان نہیں لاتے کیونکہ ہم نے خود سن لیا ہے اور جانتے ہیں کہ فی الحقیقت دنیا کا نجات دہندہ ہے. انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں. اے مسیح تیری ستائش ہو. کیسی عجیب کہانی ہے. عجیب اس لیے ہے کہ پہلے تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ علاقہ جو ہے جہاں یسوع رکتا ہے یہ سامریا کا علاقہ ہے. اور سامریا وہ علاقہ ہے کہ جب یہودیہ سے جب جنوب سے اب شمال کی طرف جاتی ہو گلیل میں جانے کے لیے تو آپ کو اسی علاقے میں سے گزر کے جانا پڑتا ہے. اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ کہ سامریوں کی تعداد بہت ہے. اور یہ سامری کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن سے یہودی بہت نفرت کرتے تھے اور ان سے بڑا تعصب کرتے تھے، اس حد تک کہ ان کے ساتھ کھانا پینا وہ جائز نہیں سمجھتے تھے. اور یہ وہ لوگ تھے یہ وہ یہودی، یہ وہی ان 12 قبیلوں میں سے لوگ تھے جن کو کہ اسیریوں نے، شامیوں نے، مصریوں نے ان پہ حملے کر کے ان کو غلام بنا کر لے گئے اور کئی سال ان کو رکھا اور ان کی باہم شادیاں ہوئیں. اور ہوتے ہوتے یہ جو یہودی تھے انہوں نے اپنے رسم و رواج چھوڑ کے ان کے رسم و رواج اختیار کر لیے اور ان کے بتوں کو ماننا اور پوجنا شروع کر دیا. اس لیے جو یہودی تھے، جو یہودیہ کے رہنے والے اور دیگر یہودی جو خاص یہودی تھے، وہ ان سے نفرت کرتے تھے کیونکہ انہوں نے جو ان کی روایات، ان کی ثقافت، ان کا سماج جو تھا اس کو تبدیل کر دیا تھا اور دوسری روایات اور ثقافت اختیار کر لی تھی جو کہ جس کو کہ یہودی غیر یہودی سمجھتے تھے. اور ان کو اس لیے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ غیر یہودی ہیں اور ان کو یہودی تصور نہیں کرتے تھے. یسوع اس علاقے میں سے گزر رہا ہے اور دوپہر کا وقت ہے اور یوں ہوتا ہے کہ چونکہ دوپہر تھی تو شاگرد کہتے ہیں یسوع سے کہ تو یہاں ٹھہر، ہم جا کے کچھ کھانا لے آئیں. اور وہ جس علاقے میں وہ رکتے ہیں وہ سامریا کا علاقہ جسے وہ کہتے سکار کا علاقہ کہلاتا تھا، اس شہر کا وہ علاقہ تھا. یسوع وہاں پہ ایک کنویں کے نزدیک وہاں رک جاتا ہے. اتنے میں اس نے دیکھا، یسوع نے دیکھا کہ ایک عورت شگر دوپہر 12 بجے جو کہ کنویں پہ پانی بھرنے آتی ہے اپنا گھڑا لے کے. اور یہ وہ وقت ہے کہ جب کوئی بھی شخص چاہے عورت یا آدمی وہ کنویں پہ نہیں آتا کیونکہ یہ بڑی شدت گرمی کا وقت ہوتا ہے اور پانی بھرنے کا جو وقت ہے وہ یا تو صبح ہوتا ہے اور یا پھر شام کو ہوتا ہے، سورج ڈھلنے کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے. یہ 2 اوقات ہیں جس میں کہ پانی لوگ لیتے ہیں اور خاص طور پہ پانی کا ذمہ ہر گھر میں عورت ہی کا ذمہ ہوتا ہے اور عورتیں جو ہیں وہ پانی بھر لیں. اب یہ عورت جو ہے یہ تنہا ایسے وقت میں وہاں آتی ہے جب وہاں پہ کسی اور کے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یسوع وہاں پہ ہے اور وہ دیکھتا ہے اس عورت کو اور وہ جانتا ہے کہ یہ کون. دیکھیں یسوع نے پہلے ہی اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ
کہ وہ سامریا ہی میں سے گزر کے جائے گا، اور وہاں پہ کیونکہ آپ کو یہ یاد ہوگا کہ یسوع نے جب اپنی منادی شروع کی، جب اس نے اپنی انجیل پھیلانا شروع کی، تو اس نے شروع شمال ہی سے کیا، ان علاقوں سے کیا جہاں پہ کہ سامری تھے زیادہ، وہ لوگ تھے جن سے یہودیوں سے نفرت کرتے تھے، جو یہودی ان سے نفرت کرتے تھے، اور یہ علاقہ جو تھا یہ شمال میں علاقہ تھا، تو یسوع وہاں سے اپنی انجیل کی منادی شروع کرتا ہے۔ تو اس کا یہ بات ہم بھی سمجھیں کہ اس لیے یسوع صرف یہودیوں کے لیے نہیں آیا، صرف اسرائیلیوں کے لیے نہیں آیا، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ تمام لوگ بھی، جو دنیا کے تمام لوگ اس خطے میں ہیں، یا کہ دنیا کے سب لوگوں میں انجیل کی منادی ہو۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ جو یسوع کے شاگرد ہیں وہ کہاں کہاں گئے ہیں، وہ 12 شاگرد جو ہیں، اور پولس رسول کا ان کے ساتھ آنا، اس کے ساتھ پھر جب انجیل کی منادی شروع ہوئی تو کس طریقے سے کہاں چلی گئی۔ آپ دیکھیے کہ مقدس توما جو ہے وہ کیسے ہندوستان آتا ہے، اور اس کے بعد کئی سالوں بعد، کئی صدیوں بعد مقدس فرانسس زیویئر آتا ہے، اور وہ مسیحت لاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ چلتا ہوا بالکل بحر ہند سے گزرتا جاتا ہے، اور ان تمام جزیروں میں، انڈونیشیا، ملیشیا سے ہوتا ہوا وہ چین کے، جسے ہم ہانگ کانگ کہتے ہیں، ان علاقوں سے گزرتا ہوا فلپین سے آتا ہے، اور فلپین سے ہوتا ہوا وہ پھر جاپان چلا جاتا ہے، اور ان تمام علاقوں۔ اب دیکھیے کہ یہ یسوع کے ماننے والے کس طریقے سے انہوں نے لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ وہ لوگ جنہوں نے اس طریقے سے مسیحت پھیلائی، یہ کوئی تاجر لوگ نہیں تھے، یہ خالصتاً مسیحت کی اشاعت کے لیے، مسیحت کو پھیلانے کے لیے، لوگوں کو صرف مسیحت کو پھیلانے کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں کو نجات دلانے کے لیے، لوگوں کو نجات کی طرف لانے کے لیے انہوں نے یہ راستے اختیار کیے، اور جا کے وہاں پہ مسیحت کا بیج بویا۔ اب یہ یسوع جب یہاں آتا ہے، چونکہ یہ بات میں اس طرف لے گیا تھا، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم واپس یہیں پہ آئیں کہ یسوع جس علاقے میں آئے، یہ بھی وہی علاقہ ہے جہاں پہ کہ یہودی جو ہیں ان سامریوں سے نفرت کرتے ہیں۔ تو وہاں یہ عورت جو ہے دوپہر 12 بجے، یہ جو چھٹا گھنٹہ ہوتا ہے، یہ اس حساب سے یہ دوپہر 12 بجے کا تقریباً وقت ہوتا ہے، اس وقت وہ پانی بھرنے آئے، اور یہ پانی بھرنے اس وقت، اب اس میں تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ عورت جو ہے یہ اس وقت اس لیے آئی ہے کہ یہ باقی عورتوں سے دور رہنا چاہتی ہے، یا ان کی نظروں میں نہیں آنا چاہتی، وہ سب سے الگ ہو کے تو آتی۔ لیکن یسوع تو جانتا تھا کہ یہ کون ہے، یہ کیا ہے، اور یہ کیوں اس وقت آئی ہے۔ تو وہ اسے جب وہ آتی ہے تو اس نے بھی دیکھا، لیکن وہ عورت جو ہے وہ کوئی اتنی اچھی عورت نہیں ہے۔ یہ ہم آگے چل کے دیکھیں، آپ نے سنا ابھی انجیل میں کہ وہ کس قسم کی عورت تھی۔ اس نے 5 6 7 اس نے آدمی رکھے تھے، اور وہ مر گئے، اور وغیرہ وغیرہ، یا اس نے چھوڑ دیے، یا جیسے کیا۔ تو یسوع سے دیکھ کے تو اس کو کہتا ہے کہ دیکھیں، ایک تو دنیا کی نظر میں وہ عورت اچھی عورت نہیں تھی، اور دوسرا وہ سامری تھی۔ یسوع سے کہتا ہے کہ مجھے پانی پلا، اور وہ بڑی حیران ہوتی ہے، کیونکہ یہ بڑی آسانی سے اس وقت وہ لوگ اندازہ لگا سکتے تھے کہ کون یہودی ہے اور کون غیر یہودی ہے، ان کے لباس سے، ان کی شکل و صورت سے، ان کے جسے کہتے ہیں باڈی لینگویج سے، رکھ رکھاؤ سے، ان کو سمجھ آ جاتی تھی کہ یہ تو اس عورت نے جب یسوع کو دیکھا تو اس نے کہا کہ تو یہودی ہے، اور تو یہودیوں کے مجھ سے پانی مانگتا ہے۔ تو یسوع نے سے کہا کہ اگر تو یہ جانتی کہ تجھ سے کون پانی مانگتا ہے تو یہ بھول جاتی کہ تو نے اسے پانی پلانا، تو اس سے پانی مانگتی تو وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ تو وہ اس سے پہلے تو وہ کہتی ہے کہ
تیرے پاس تو ڈول بھی نہیں ہے نہ رسی ہے، تو کیسے پانی؟ پھر یسوع یہ بتاتا ہے کہ میرے پاس جو پانی ہے وہ یہ پانی نہیں ہے۔ اصل میں یہی بات ہے کہ یسوع تو زندگی کا پانی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ پرانے عہد نامے میں وہ جو ہم نے پہلا حوالہ پڑھا تھا نا، کہ جس چٹان سے موسیٰ نے اپنے عصا کو مار کے پانی اس میں سے نکالا تھا، تھیولوجینز کہتے ہیں، اور یہ پرانا عہد نامہ جو ہے یہ نئے عہد نامے کو لیے ہوئے اس میں اس کو لپیٹ کے اسے پوشیدہ کیے ہوئے ہے، تو وہ نیا عہد نامہ اس کو ظاہر کرتا ہے۔ تو وہ جو چٹان جس کو عصا مارا گیا تھا، وہ کہا جاتا ہے کہ یہ یسوع ہی وہ چٹان ہے۔ اور چٹان کا پھر اتنی بار ذکر آیا ہے، اور وہ اسی حوالے میں آیا ہے کہ اب نجات کی چٹان ہے، چٹان جس سے تجھے پیدا کیا، خداوند زندہ ہے میری چٹان، اور اسرائیل کی چٹان وہ بھی یسوع کے حوالے سے، کیا جو صداقت قوموں کا حاکم ہو کر خود خدا حکمران ہے۔ اور پھر یہ جو کچھ بھی ہے، کیونکہ سب نے ایک ہی روحانی شرب پیا، کیونکہ یہ پولس رسول کہتا ہے پہلے کرنتھیوں کے 10ویں باب میں کہ وہ پانی جو انہوں نے پیا تھا، وہ چٹان سے جو پانی نکلا تھا، وہ وہی پانی تھا جو یسوع کو جب وہ نیزہ مار کے وہ خون اور پانی نکلتا ہے، تو وہی اس چیز کو، اس عمل کو یا اس واقعے کو بہت پہلے موسیٰ نے چٹان پہ اپنا عصا مار کے تو اس کو بتایا تھا کہ یہ وہ چٹان ہے جہاں سے پانی، اور یسوع وہ چٹان ہے جس سے ہماری نجات ہے، اور یہ اس کا پانی، اس کا خون جو ہم پیتے ہیں، اس کا بدن جو ہم کھاتے ہیں، ہماری نجات ہے۔ یہ دیکھیں کس طرح پرانا عہد نامہ نیا عہد نامہ ایک دوسرے میں جڑا ہوا ہے، ملا۔ ہم واپس آئیں تو یہ جو پانی جس کا یسوع ذکر کر رہا ہے، وہ پانی ہے جو ہمیشہ کی زندگی کا پانی ہے، اور وہ عورت جو ہے وہ اس سے واقف نہیں، لیکن یسوع اس عورت سے پوری طرح واقف ہے کہ وہ ایک اچھی عورت نہیں ہے، وہ بری عورت ہے۔ اسی لیے وہ ہمیشہ اکیلی آتی ہے تاکہ آ کے پانی بھرے، دوسری عورتوں سے وہ گریز کرتی ہے، ان سے دور رہتی ہے، کیونکہ عورتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو جانتی ہیں، اور وہ یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے وہ یسوع جب اسے، تو وہ بڑی حیران ہوتی کہ تو جو زندگی کا پانی دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تجھے پتا ہو کہ کون ہوں میں۔ اور یسوع جان بوجھ کے اسے کہتا ہے کہ وہ جب کہتی کہ مجھے وہ پانی پلا، تو اس نے کہا تو اپنے خامد کو لے کے آ۔ تو وہ خامد تو اس کا تھا نہیں کوئی، کیونکہ وہ تو مختلف آدمیوں کے ساتھ مختلف اوقات میں رہتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرا تو کوئی آدمی نہیں۔ اس نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے، یسوع بتاتا ہے کہ تیرا یہ کتنا مرد ہے جس کے ساتھ تو ہے۔ تو وہ ایک دم اس کو سمجھ آتی کہ یہ کوئی آدمی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ تو میرے ماضی کو بھی جانتا ہے، اور یہ ضرور کوئی خدا کا خاص بندہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ان کی کنورسیشن ہوتی ہے، وہ بڑی مطلب جسے کہنا چاہیے کہ علم الہیات کے ساتھ اس کا خاصا تعلق ہے، لیکن ہم لوگ صرف سیدھا اس چیز کو سمجھیں کہ یسوع، جب ہم کہتے ہیں زندگی کا پانی، اور پانی کی جب بات ہوتی ہے، تو ہم اس پانی کو یاد رکھیں جو ہمارے بپتسمے کا پانی ہے، کیونکہ اس پانی سے ہم جب دھوئے جاتے ہیں، جب ہمارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اور ہم خدا کے فرزند بن جاتے ہیں، وہ پانی ہمارے لیے بہت بڑی۔ اور اس لیے یسوع نے کہا کہ میں وہ پانی ہوں زندگی۔ اس کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ کس پانی کی بات کر رہا ہے۔ یہ تو وہ پانی ہے جو ہمیں مسیحت میں لے کے آتا ہے، ہم خدا کے بیٹے یا بیٹیاں بن جاتے ہیں، اس کے بچے بن جاتے ہیں، اور ہماری نجات جو ہے وہ پھر ہم کس طرح اپنی نجات کو حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ جو باتیں تھیں
وہ یہی سمجھتی ہے وہ عورت کہ یہ تو یہودیوں کے لیے ہو سکتا ہے، میرے لیے تو ہم تو سامری ہیں، کیونکہ ان سامریوں کا یہ تھا، آپ کو علم ہوگا کہ سامری جو تھے وہ ہیکل میں عبادت نہیں کر سکتے تھے، ان کو اجازت نہیں تھی، انہوں نے الگ سے ایک جگہ جا کے تو اپنے لیے عبادت کا بنائی تھی، اپنی ہیکل بنائی تھی۔ اور یسوع جو ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ نہیں، تو جو سمجھ رہی ہے کہ جو سامری ہیں یا یہودی جو الگ الگ ہیں، ان کی عبادت گاہیں بھی الگ ہیں، اس نے کہا کہ ایک وقت آئے گا، ظاہر ہے کہ یسوع یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جب یسوع کی یا خدا کی بادشاہت قائم ہوگی، جب یسوع کی خدا کی بادشاہت قائم ہونے کا سلسلہ شروع ہوگا، تو پھر کوئی الگ عبادت گاہ نہیں ہوگی، وہ مسیحی جو ہیں وہ اپنی عبادت گاہیں سب کے لیے کھلی رکھیں گے، اور سب ہر کوئی اس میں آ کے عبادت کرے گا، چاہے وہ یہودی ہو چاہے غیر یہودی ہو یا جو بھی ہو، وہ سب جو یسوع کو مانیں گے، یسوع کو نجات دہندہ مانیں گے، وہ آ کے وہاں پہ عبادت کریں گے۔ اب یہ سارا سلسلہ چلتا ہے، وہ بتاتا ہے یسوع اس کو، تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ تو ضرور، اس کو کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تو کوئی نبی ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں، کہتی میں جانتی ہوں کہ ایک نبی آنے والا ہے، المسیح آنے والا ہے۔ اس نے، یسوع کہتا ہے میں ہی ہوں وہ۔ اور پھر دیکھیں اس نے کوئی شک نہیں کیا اس پہ، اور وہ جاتی ہے اور جا کے واپس اپنے شہر سے لوگوں کو لے کے آتی ہے، اور لوگ بھی ایسے ہیں، وہ ان کو بتاتی ہے نا کہ میں نے المسیح کو دیکھا، اور اس کی باتیں، ایسے شخص کو دیکھا جو، تو وہ سب آتے ہیں اس کے ساتھ، آ کے تو جب یسوع کی سنتے ہیں، یسوع، یہی مقصد تھا یسوع کا وہاں رکنے کا، سامریہ میں سے گزرنے کا، تاکہ وہاں پہ ان لوگوں کے ساتھ، سامریوں کے ساتھ اپنا وقت گزارے اور ان کو خدا کی بادشاہت کی خوشخبری دے۔ اور وہ اس سے جب ملتے ہیں، جب اس کی باتیں سنتے ہیں، اور عورت کہتی کہ دیکھا میں نے آپ کو اس نے کہا نہیں، ہم تیرے لیے نہیں آئے، ہم تو اس کی باتیں سن کے ہمیں یقین ہو گیا کہ ہم اس پہ ایمان لائے ہیں، تیری وجہ سے ہم ایمان نہیں لائے۔ اور وہ لوگ جو ہیں وہ سب 2 دن تک یسوع کو اپنے پاس رکھتے ہیں، اور یسوع ان سب کو اپنے ساتھ شامل کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یسوع کا یہی مقصد تھا کہ جو لوگ رد کیے ہوئے ہیں کہ ان کو واپس لے کے آئے، ان کو ایک بنائے۔ تو وہ اب دیکھیں ہمارے لیے تو یہی ہے، اس میں اس سارے اس انجیل میں جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہمارے آج کل جیسے بہت سے چلیے آپس میں تو ہمارے ڈینومینیشنز ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن ہم دوسرے مذہب کے ساتھ جس طریقے سے سلوک کرتے ہیں، یا جیسے ہم ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، ہمیں اس چیز پہ فخر ہونا چاہیے، ہمیں ہمیشہ فخر کرنا چاہیے کہ ہم مسیحی ہیں، اور یسوع، ہم زندہ خدا پہ ایمان رکھتے ہیں، اس پہ ایمان رکھتے ہیں جس نے خود اپنے آپ کو اپنا خون بہا کے ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کیا، اور ہمیں خدا کا بیٹا بنایا، ہمیں خدا کا بچہ بنایا۔ اور ہم یہ جو پانی جس کا ذکر جتنا زیادہ اس میں کیا گیا ہے، وہ پانی جو بپتسمہ ہمیں جس پانی سے ملتا ہے کہ ہم پاک ہو جاتے ہیں، وہ خدا کے فرزند بنتے ہیں۔ اور یہی ہے ہمارا کہ ہم دوسروں کو کبھی بھی حقیر نہ جانیں، حقیر نہ جانیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ وہ کبھی ایک وقت آئے گا کہ سب ہمیں دیکھیں گے۔ ہمیں کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کر کے دکھانے کی ضرورت ہے کہ ہم مسیحی ہیں، اور ہمارے یہی سب سے بڑی جسے کہنا چاہیے منادی ہے کہ ہم اپنے عمل سے لوگوں کو، اپنے کردار سے لوگوں کو بتائیں کہ ہم کون ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں وہ پشاور میں شاید یہ بات ہوئی تھی کہ کسی کا زیورات اور پیسوں کا بھرا بیگ ایک مسیحی نے جا کے اسی شخص کو واپس کیا جس کا کھو گیا تھا، اور وہ بہت حیران ہوئے کہ یہ سب کیا ہے، کہ ایک آدمی نے اتنی دولت اس کو ملی اور اس نے آ کے، یہ کردار کی بات ہے، یہ مسیحت ہے۔ اور اسی طرح ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ یسوع پہ ایمان رکھنا جو ہے وہ کیا ہے، اور اس کا ہمیں کیا صلہ ملے گا، کیا صلہ مل سکتا ہے، یا ہم صلہ، دیکھیں یہ جو
اس عورت کی کہانی جو ہے نا، یہ اصل میں ہم سب کی کہانی بھی ہے ایک طرح سے. یہ نہیں کہ اس کے کردار کے حوالے سے. وہ عورت جو ہے وہ بھی زخم خوردہ ہے رشتوں کے حوالے سے. رشتوں سے وہ جو اس کے اپنے رشتے ہیں، ٹوٹے ہوئے رشتے، جب ایسا کوئی انسان ہوتا ہے تو اس کو سب رد کرتے چلے جاتے ہیں، اور اتنا رد کرتے ہیں کہ وہ بالکل اکیلا رہ جاتا ہے، اور اس وقت ضرورت ہوتی کسی کو اس کے پاس آنے کی. ہمارے ساتھ ایسے ہوتا ہے. بعض دفعہ ہم ضرورت مند ہوتے ہیں، ہم ضرورت کے تحت اپنے عزیزوں کے پاس جاتے ہیں، لیکن عزیز شاید اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کسی کی یہ ضرورت ہے. وہ سمجھتے ہیں یہ تو عادتاً شاید یہ مانگتے ہیں، تو ہم ان کو بڑی آسانی سے رد کر دیتے ہیں. لیکن ایسے نہیں، ہمیں سمجھنا اور حساس ہونا چاہیے کہ ہمیں کسی کی ضرورت کو سمجھنا چاہیے، اور ان کے کیے ہوئے پرانے جو تعلقات یا ان تعلقات میں جو انہوں نے ہم پہ احسانات کیے ہیں، ہمیں ان کو یاد رکھنا چاہیے. اور اس حوالے سے جب ان کو کبھی ضرورت ہو تو ہمیں ان کے آگے بڑھ کے تو ان کی مدد کرنی چاہیے. یہ عورت بھی بیچاری رد کی ہوئی تھی، اور دیکھو اس رد کی ہوئی عورت کو یسوع جو ہے وہ ایک دم سنبھالا دیتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ عورت تو پھر اس کے شاگردوں میں شامل ہو گئی ہوگی یقیناً، کیونکہ وہ تو جس طریقے سے یسوع نے اس کے ساتھ سلوک کیا، وہ تو بہت ہی متاثر ہوئی. اور اس نے صرف متاثر کیا ہی، وہ اس پہ ایمان لے کے آئی. تو یہی ہمیں سبق ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کو اس طرح بنائیں کہ دوسروں کو ہم یسوع کی طرف لے کے آئیں. آمین.